أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وقال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. آج انشاءاللہ جو مشہور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ جنت کے بارے میں ذکر کرتے ہیں اور ساتھ میں جنت میں کون داخل ہے، جنت میں کون داخل ہوں گے وہ ذکر ہے، اور جنت کیسی ہوگی اس کا ذکر ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، دوڑو مغفرت کی طرف، یعنی کہ تم ایسا کام کرو جس سے آپ کے گناہ معاف ہو جائے، ایسا تم کام کرو جس سے آپ کے گناہ معاف ہو جائے۔ جیسا کہ رمضان میں تراویح پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رمضان میں تراویح پڑھو آپ کے گناہ معاف ہو جائے، روزہ رکھو آپ کے گناہ معاف ہوں گے، یعنی کہ ایسے کام کرو جس سے آپ کے گناہ معاف ہو جائے۔ یہ کیونکہ عمل کرنے سے گناہ معاف ہوتی ہے، دوسرا ذکر کرنے سے، جیسا کہ اللہم اغفر لی، استغفر اللہ اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کے گناہ معاف ہوں۔ ایک عمل سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، جیسا کہ تراویح پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے۔ دوسرا ذکر سے، استغفر اللہ اللہم اغفر لی، اس سے بھی ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ بیٹھے بیٹھے ہم اپنے گناہ معاف کر سکتے ہیں، کچھ بھی ذکر نہیں، بس بیٹھے بیٹھے کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن انسان بس بیٹھا ہے، بس صرف بیٹھنے سے اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، صرف بیٹھنے کی وجہ سے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں اگر کوئی انسان فرض نماز کے بعد وہیں بیٹھتا ہے، فرض نماز ہو گئے اب وہیں بیٹھے تو آپ کے گناہ معاف ہو جائے۔ کیوں؟ وہیں سے دعا دی ہے، اللہم اغفر لہ وارحم، اللہ تعالیٰ تو اس کے گناہوں کو معاف فرما، تو اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ امام ابن بطال جو مشہور شرح صحیح بخاری کی، انہوں نے شرح کرتے ہوئے کہا کہ اگر کسی انسان کے گناہ بہت زیادہ ہو، نماز پر وہیں بیٹھ جاؤ، نماز پر وہیں بیٹھ جاؤ، آپ کے گناہ معاف ہو جائے۔ یعنی کہ صرف بیٹھنے سے ہمارے گناہ معاف ہو جائے، یعنی کہ وہی اللہ نے فرمایا کہ تم ایسے عمل کرو جس سے آپ کے گناہ معاف ہو جائے۔ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، جنت جس کی کشادگی آسمان اور زمین سے بڑھ کر ہو۔ اور اسکیل، بچوں کا اسکیل جو ہوتا ہے لمبا زیادہ ہوتا ہے، چوڑا کم ہوتا ہے، چوڑا کم لمبا زیادہ ہوتا ہے، یعنی کہ جنت کی چوڑائی کتنی ہو، ہم چوڑائی دیکھیں، لمبائی تو بہت زیادہ، چوڑائی کتنی ہوگی؟ اللہ نے کہا ساتوں زمین، ساتوں آسمان آپ لے لو، 7 زمین بھی آپ لے لو، 7 آسمان، دونوں کو سی دو، اسٹیچ مار دو، اس طرح کپڑا سیتے ہیں نا، اس طرح 7 زمین 7 آسمان کو سیئیں گے تو کتنا لمبا ہوگا؟ جنت اتنی چوڑی ہوگی، لمبائی کتنی ہوگی واللہ، صرف جنت کتنی چوڑی ہوگی، 7 زمین 7 آسمان کو آپ سی دیں گے کتنا لمبا ہوگا؟ جنت اتنی چوڑی ہوگی، لمبائی کتنی ہوگی اللہ، یعنی کہ بہت عظیم ہے جنت۔ جب بھی جنت کا ذکر آئے ہم بولیں گے کہ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، ہم اللہ سے جنت مانگیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اعدت للمتقین، ہم نے جنت تیار کر رکھی ہے، کن کے لیے؟ متقی کے، نیک لوگوں کے لیے ہم نے جنت تیار کر رکھا ہے۔ متقی کون؟ ہم ہمیشہ سنتے ہیں کہ متقی کسے بولتے ہیں؟ اسی طرح ڈاؤٹ کس کو آیا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو آیا، وہ بھی سوچنے لگے متقی کسے بولتے ہیں؟ وہ سیدھا کس کے پاس آتے ہیں؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس آتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں کہ اے ابی مجھے بتاؤ کہ متقی کسے بولتے ہیں، اے ابی رضی اللہ عنہ مجھے بتاؤ کہ متقی کسے بولتے ہیں۔ ابی رضی اللہ عنہ ایک مثال دیکھیں، راستے میں جب تم چلتے ہو، راستے کے دونوں طرف کانٹے ہی، ہم کیسا چلتے ہیں؟ اپنے کپڑے کو کانٹوں سے بچا کر لے جاتے ہیں،
عورتیں کیا کرتی ہیں؟ برقع کو کانٹوں سے بچا کر لے جاتی ہیں. اگر اطراف کانٹا ہے تو ہم کپڑے کو کانٹوں سے بچا کر لے جاتے ہیں. اسی طرح اپنے دل کو گناہوں سے بچا کر لے جانے کا نام ہے. اپنے دل کو حسد، نفرت، غیبت، چغل خوری، دل کی جو برائی ہو سکتی ہے اس سے انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے تو وہ ہوتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ تقویٰ دکھتا نہیں ہے، تقویٰ اندر ہوتا ہے. دیکھنے میں انسان بڑا نیک لگتا ہے لیکن اندر سے نیک ہونا اسی کو بولتے ہیں تقویٰ. اللہ نے کہا کہ ہم نے جنت تیار کر رکھی. یہ جنت کس کے لیے ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے. جب اس کے پاس پیسہ ہو تب بھی خرچ کرتا ہے، جب پیسہ نہیں ہے تب بھی خرچ کرتا ہے. یعنی کہ کبھی کیا ہوتا ہے کہ یہ مہینہ آپ کو زیادہ سیلری ملا، آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہے تو آپ صدقہ کرتے ہی نا الحمدللہ. کبھی کیا ہوتا ہے کہ بزنس نہیں ہوتا ہے، کبھی کمائی نہیں ہوتی، یعنی کہ جب آپ کو کمائی ہو تب بھی تم صدقہ کرو، جب تمہارے پاس کمائی نہ ہو تب بھی تم صدقہ کرو. یعنی کہ تم ہمیشہ صدقہ کرو. جب اللہ نے مال دیا تب بھی صدقہ کرو، مال نہیں ہے تب بھی صدقہ کرو. یعنی کہ ہمیشہ صدقہ کرنے والا کہاں داخل ہوگا؟ جنت میں داخل. ہمیشہ صدقہ کرنے والا. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے احب الاعمال الى اللہ ادومها وان قل. چھوٹا سا عمل لیکن آپ ہمیشہ کریں گے اللہ کو سب سے زیادہ پسند. آپ ہمیشہ 5 روپے صدقہ کرتے ہیں اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل. کبھی کیا ہوتا ہے کہ انسان ایک دن 500 روپے صدقہ کرتا ہے پھر ایک ہفتہ صدقہ نہیں کرتا. نہیں، اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے؟ 5 روپے تم ہمیشہ کرو اپنی حیثیت کے مطابق. ہر انسان کو معلوم ہے کہ وہ کتنا کماتا ہے، وہ حساب سے وہ صدقہ کرے، وہ حساب سے صدقہ کرے. یعنی کہ صدقہ صرف مالدار نہیں، غریب بھی کر سکتا ہے. اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے نا صدقہ کرے. جب آپ ہمیشہ صدقہ کریں گے، ہر دن آپ صدقہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ جنت میں جاتے ہیں. دوسرا، پوری قرآن نام دیکھیے، پوری قرآن میں تقوی اور مال دونوں بڑا تعلق. تقوی کے ساتھ اللہ مال کا ذکر کرتے ہیں پوری قرآن. کیا مطلب ہے؟ آپ جتنا صدقہ کریں گے آپ اتنے نیک، آپ جتنا صدقہ کریں گے آپ اتنے نیک، جتنا کم صدقہ کریں گے آپ اتنے نیک کم. پوری قرآن میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ تقوی کے ساتھ مال کا ذکر کرتے ہیں. یہاں بھی دیکھیں وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ. سب سے پہلی جو بات ہے، جنت میں کون داخل ہوگا؟ جو ہمیشہ ہمیشہ صدقہ کرتا ہے. دوسرا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو کنٹرول کرنے والا. غصہ آ گیا کنٹرول کرو. ہاں، لیکن یہاں جو بات ہمارے پاس مشہور ہے، غصہ آئے تو پانی پینا، صحیح ہے؟ اس طرح کی حدیث ہم کو ملتی ہے، غصہ آئے تو پانی پینے سے جو نا غصہ چل جاتا ہے. حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح نہیں. ہاں، بعد جو ڈاکٹر نے کہا کیونکہ غصہ جب کب آتا ہے انسان؟ جب خون گرم ہوتا ہے. جب خون گرم ہوتا ہے تو انسان غصہ کرتا ہے. پانی پیتے کیا ہوتا ہے؟ جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یہ ڈاکٹروں کا کہنا ہے، لیکن حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں ہے غصہ آئے تو پانی پینا، ایسی کوئی بات نہیں. حدیث میں کیا ہے؟ جب آپ کو غصہ آتا ہے آپ کیا کرو؟ کھڑے ہی آپ بیٹھ جاؤ. آپ کھڑے ہی تو آپ بیٹھ جاؤ. بیٹھ کر بھی آپ کو غصہ آتا ہے تو آپ لیٹ جاؤ. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ اگر آپ کو لیٹ کر بھی غصہ آتا ہے آپ اللہ کا ذکر کریں. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا غَضَبْتَ، جب آپ کو غصہ آتا ہے تو اللہ کا ذکر کریں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. یعنی کہ یہاں جو بات بتائی گئی، اگر آپ غصے کو کنٹرول میں رکھتے ہیں اللہ آپ کو جنت دے گا. آسان عمل. اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے من کف غضبہ کف اللہ عن عذاب. اگر آپ غصے کو کنٹرول میں کریں گے اللہ آپ کو جہنم سے بچا دے گا. غصے کو روکیں گے اللہ آپ کو جہنم سے بچا دے گا. لیکن آج کل لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ غصے کو، غصہ آتا ہے سامنے والے کو 4 گالیاں دے دے، سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا طاقتور ہے. سامنے والے کو ایک تھپڑا مار دیا، سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا طاقتور ہوں. یہ غلط سوچ. ہم جو سوچتے ہیں غصہ آ گیا سامنے والے کو 4 گالیاں دے دی، بہت بڑا طاقتور. غلط سوچ. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب. طاقتور وہ نہیں غصے میں آ کر سامنے والے کو مار دے. طاقتور وہ ہے غصے کے وقت اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھتا ہے. یہ اصل طاقتور ہے. اب انسان غصے میں آ کر سامنے والے کو گالیاں دیتا ہے، بلکہ اگر آپ غصے کو کنٹرول میں رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے جنت دے گا. اس کے بعد والعافین عن الناس، لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرو. یہ تیسرا جو جنت میں داخل ہو، لوگوں کی غلطیوں کو معاف. آپ کمپنی کے بڑے ہیں،
کوئی غلطی کر دیتا آپ اس کو معاف کرو. اگر آپ اس کو معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے گا. یعنی کہ اگر آپ لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو جنت دے گا. تو دیکھیے ایک عظیم صفت ہے. اسی وجہ دیکھیے اصل کیا ہوا, ابو بکر رضی اللہ عنہ, ان کی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہ, ایک شخص ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک شخص کو راشن دیتے تھے, ہر مہینہ کھانا پانی پیسہ سب اس کو دیتے تھے. عائشہ رضی اللہ عنہ کو کچھ منافقوں نے کہا کہ انہوں نے زنا کیا, نعوذ باللہ, کچھ منافقوں نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے زنا کیا. ان میں سے ایک وہ شخص بھی تھا جن کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کھانا پانی دیا کرتے تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے, کہتے ہیں کہ جس کو میں کھانا پانی دیتا ہوں وہ میری بیٹی کو بولتا ہے کہ جو نا اس نے زنا کیا, نعوذ باللہ. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے. اس کے بعد کھانا پانی دینا بند کر دیتے, مہینہ مہینہ راشن دینا بند کر دیتے. اللہ آیت نازل کرتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. اے ابو بکر کیا تم کو یہ پسند نہیں تم لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرو, اللہ تمہاری غلطیوں کو معاف کرے. اگر ہم لوگوں کی غلطیوں کو معاف کریں گے اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کرے. وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, لوگ غلطیوں کو معاف کریں. یہ بڑی عظیم صفت یاد ہے. آپ طاقتور ہیں سب کچھ پھر بھی آپ سامنے والے کو معاف کر دیتے ہیں تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو کیا دے گا, جنت دے گا. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. جیسے کہ میں نے اسے پہلے بھی کہا احسان کسے بولتے ہیں, یوں سمجھو کہ آپ دل سے اللہ کو دیکھتے ہیں. الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ, آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے یہ سمجھو کہ میں دل سے اللہ کو دیکھتا ہوں, اسے بولتے ہیں کہ احسان. ایک نیک انسان جو نا جب نماز کے لیے کھڑے ہوتا ہے یہ فیل کرتا ہے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, کیسے دل سے. اگر آپ کو یہ احساس نہیں ہوتا ہے کم از کم یہ سمجھو کہ اللہ آپ کو دیکھتا ہے, کم از کم یہ فیل کرو کہ اللہ آپ کو دیکھتا ہے. یعنی کہ جو انسان احسان کرتا ہے اللہ اس لوگوں سے محبت کرتے ہیں. اگر آپ نماز پڑھتے وقت یہ فیل کریں گے کہ میں اللہ کو دیکھتا ہوں دل سے, یہ اگر آپ احساس کریں گے اللہ آپ سے محبت کرے, اللہ آپ سے محبت کرے. وہی اللہ نے فرمایا کہ واللہ یحب المحسنین, یعنی کہ احسان کی دو قسم ہیں. ایک اللہ کے ساتھ احسان یعنی کہ اللہ کا جو حق ہے نماز پڑھنا روزہ رکھنا حج کرنا وہ ادا کرو. بندوں کے ساتھ احسان, بندوں کے ساتھ ظلم مت کرو, بندوں کے مال مت ہڑپو, ان کی غیبت نہ کرو, ان کی چغلخوری نہ کرو. یعنی کہ اللہ کے ساتھ بھی احسان کرے, بندوں کے ساتھ بھی احسان کرے. یعنی کہ جنت میں داخل ہونے والے تین قسم کے لوگ, ایک ہمیشہ ہمیشہ صدقہ کرنے والے, دوسرا کیا ہے غصے کو کنٹرول کرنے والے, تیسرا لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا. چوتھا دیکھیے, چوتھا بڑا اہم یاد ہے ہمارے اور آپ کی زندگی. اللہ نے کہا کہ نیک لوگوں کی والذین اذا فعلوا فاحشہ, نیک لوگوں سے غلطی ہو جاتی ہے, متقی ہے اللہ والا ہے ولی ہے اسے بھی غلطی ہو سکتی ہے. ہم یہ سوچتے نا کہ یہ اللہ کا ولی ہے اسے غلطی نہیں ہوتی, نہیں, سب سے غلطی ہوتی, سب سے غلطی ہوتی. بخاری کی پہلی حدیث کیا ہے, کل بنی آدم خطاء, ہر انسان غلطی کرنے والا ہے, کوئی فرشتہ نہیں, ہر انسان غلطی کر رہا ہے. وہی اللہ نے کہا کہ جنت میں داخل ہونے والا بھی غلطی کر رہا ہے. دیکھیے والذین اذا فعلوا فاحشہ, ایک نیک انسان سے غلطی ہو جاتی, غلطی ہونے کے بعد او ظلموا انفسهم فوری اللہ سے توبہ کرتا ہے. یہ فرق, ایک برا انسان غلطی کرتا ہے اسے احساس نہیں, غلطی کیا اسے کوئی احساس نہیں غلطی کا, یہ برا انسان ہے. نیک انسان کون ہے, غلطی کرنے کے بعد فوری اسے احساس ہوتا ہے اس سے غلطی ہو گئی, آج میں سے غلطی ہو گئی. یہ احساس سب سے بڑی نعمت ہے. یہ دلیل ہے کہ آپ نیک, غلطی کے بعد اگر آپ کو احساس ہوتا ہے ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی تو یہ سب سے بڑی بات ہے. وہی اللہ نے فرمایا نیک انسان جب غلطی کرتا ہے فوری اسے احساس ہوتا ہے ہاں مجھ سے غلطی ہو, وہ کیا کرتا ہے ذکر اللہ, اللہ کو یاد کرتا ہے, اللہ کے عذاب کو یاد کرتا ہے, اللہ کے عذاب کو یاد کر کے روتا. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ عین برکت فی جوف اللیل من خشیۃ اللہ عز وجل, ایک انسان رات کے اندھیرے میں اللہ کے عذاب کو یاد کر کے روتا ہے, ایسے لوگ کو اللہ تعالیٰ نار جہنم سے بچائے. غلطی ہو گئے فوری اب اللہ سے استغفار, فوری. کیسے استغفار کریں گے, وہیں بیٹھیں گے دعا کریں گے اللہ سے, اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو مجھے معاف, اسی وقت بیٹھ کر دعا کریں گے. دوسرا جو حدیث میں آتا ہے کسی انسان سے اگر غلطی ہوتی ہے فوری 2 رکعت نماز پڑھنا, کتنی رکعت ہے, 2 رکعت ہے بس.
فائدہ کیا ملے گا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر، غلطی کے فوری 2 رکعت نماز پڑھے گا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف۔ ایک نیک انسان اس سے بھی غلطی ہوتا ہے لیکن فوری کیا کرتا ہے؟ وہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے بات۔ کل حشر کے میدان میں تمام لوگ پسینے میں ڈوبے رہیں گے، وہاں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عرش کا سایہ نصیب کرے گا جو تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوگا۔ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، تنہائی میں بیٹھا اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے، اے اللہ مجھ سے غلطی ہوئی تو مجھے معاف کر، اے اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہوئی تو مجھ سے معاف کر۔ تنہائی میں بیٹھ کر یاد کرنے والے نیک انسان یاد ہے۔ گناہ ہو گیا تنہائی میں بیٹھے، خاص طور پر رات کے اندھیرے، بلکہ بات سلف سے آتا ہے جب رات میں سوتی تو بشیر پورا اڑ لیتے، اپنی بیوی بھی معلوم نہیں ہوتا تھا، بشیر کے گڑ گڑا کے روتے تھے، اللہ مجھ سے غلطی ہوئی تو مجھے معاف۔ یہ رمضان کا موقع ہے، ابھی وقت ہے ہمارے پاس ہماری غلطیوں کی سدھار کے، ابھی موقع ہے میرے اور آپ کے پاس۔ جو مرد عورتیں جو آج تک پہ جو ہے نا بے راہ روی کا شکار تھے، ابھی وقت ہے ان کے لیے سدھر جاؤ۔ رمضان بڑا عظیم مہینہ ہے، حدیث میں آتا ہے کہ من ادرک رمضان، جس کو رمضان مل گیا، فلم یغفر لہ، رمضان ملنے کے باوجود بھی اس کا گناہ معاف نہیں ہوا، یہ انسان برا انسان، یہ انسان سب سے برا انسان ہے دنیا۔ ہمارے پاس رمضان ہے، یہ موقع ہے میرے اور آپ کے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش۔ معلوم نہیں کہ آنے والا رمضان رہے گا یا نہیں معلوم، یہ احساس کرو یاد، گناہ ہو کہ فوری وقت توبہ۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا نیک انسان کہتا ہے کہ فاستغفروا لذنوبکم ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اے اللہ تعالیٰ تیرے علاوہ کوئی میرے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر انسان سے غلطی ہوتا ہے، آج غلطی ہو گیا کل ہم توبہ کر لیتے، پھر غلطی ہوتا ہے، ہوتا ہے انسان پھر توبہ کر۔ دیکھیے حدیث میں آتا ہے ایک انسان غلطی کر لیتا ہے، ہو گیا غلطی، پھر اللہ سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تیرے علاوہ کوئی میرے گناہوں کو معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کہتے کہ یہ بندہ، اس نے کہا کہ میرے علاوہ کوئی اس کے گناہ کو معاف نہیں کروں گا، چل میں اس کا گناہ معاف کر، پھر گناہ کرتا ہے، پھر اللہ کے دربار میں آ کے گڑ گڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر کہتی دیکھو میرے بندے کو، وہ کہتا ہے کہ میرے علاوہ اس کا گناہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، چل میں اس کا گناہ معاف کر۔ یہ اللہ تعالیٰ، اسی طرح سے ہم بولی کہ وَإِنَّهُ لَغَفَّارٌ، غفار کا مطلب بہت زیادہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا، بہت زیادہ، جتنا ہم سے گناہ ہوتا ہے اتنا توبہ۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، یہ وہ نبی جن کے ہم اگلے پچھلے تمام گناہ ہم نے معاف کرے۔ پھر جب آپ سب ایک مرتبہ بیٹھتے تو 100 مرتبہ استغفر اللہ، کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ۔ یہ وہ نبی جن کے تمام گناہ معاف کر دیا اللہ نے، پھر بھی 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتے۔ میرے باپ کسی سے محتاج، ہمیں چلتے پھرتے استغفر اللہ پڑھتے رہے۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہتی کہ یا بنی، اے میرے بیٹے، اول لسانک اللہم اغفر، اے میرے بیٹے تم ہمیشہ اللہم اغفر لی پڑھتے رہنا، پڑھتے رہے۔ کیوں؟ فإن للہ ساعة لا ترد فیہ الدعاء، اللہ کے پاس ایک ایسی گھڑی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا کرنے والوں کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ معلوم نہیں آپ دکان میں بیٹھ کر آپ پڑھتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ، کب اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کرتے ہیں؟ معلوم ہے کہ جیسا کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے آسمان کے دروازے بھی کھول جاتے ہیں، آسمان کے دروازہ بھی کھل جاتا ہے، ہماری توبہ قبول ہو۔ یہ رمضان کا بڑا عظیم مہینہ ہے، یعنی کہ آج کی جو تفسیر میں جو بات بتائی ہے 4 ایسے کام جس کی وجہ سے اللہ مجھے اور آپ کو جنت دے گا۔ یہ ہمیشہ ہمیشہ صدقہ و خیرات کرو، ہمیشہ ہمیشہ۔ آپ کے پاس پیسہ آج 100 روپے ہے، 10 روپے صدقہ کرو، کل 50 ہے 5 روپے صدقہ کرو۔ عورتیں بھی گھر میں کوئی آتی ہے کام والی، اسے صدقہ، ہندو بھی دے سکتی ہے صدقہ، یہ کوئی ہندو ہے اسے بھی صدقہ دے سکتی، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا ایک یہودی عورت کو صدقہ دیتی، کوئی عورت گھر میں رہتی ہے کوئی ہندی عورت آتی ہے کام والی، اسے بھی صدقہ کرو ہمیشہ۔ یعنی کہ اگر آپ ہمیشہ صدقہ کریں گے آپ کو کیا ملے گا؟ جنت۔ دوسرا، غصے کو کنٹرول میں رکھنا، اسے بھی جنت ملے گا۔ تیسرا، لوگ کی غلطیوں کو معاف کرو۔ چوتھا، غلطی ہو گیا فوری توبہ کرو۔ توبہ کرنے کے لیے آسان ہے، استغفر اللہ پڑھو یا تو 2 رکعت نماز پڑھ کے سلام پڑھو، ان کے بدلے اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے جنت دے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔